بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ صف کی آخر کی آیت ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کونوا انصار اللہ، کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ذہن میں بات آئے گی کہ اللہ وہ تو بے نیاز ہیں، اس کو ہماری مدد کی ضرورت کیا ہے، اور اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کونوا انصار اللہ، کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، دین پر عمل کرتے ہوئے اس کو پھیلانے والے، گھر گھر لے جانے والے، لوگوں میں اس کا تعارف کرا کر لوگوں کو دین پر آمادہ کرانے والے اگر بن گئے تو تم گویا کہ اللہ کے مددگار بن گئے۔ حالانکہ نہ تو اللہ کو ضرورت ہماری، نہ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دین کی مدد کرو گے تو گویا کہ تم نے اللہ کی مدد کی۔ اور ایک عام قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد کرنے والے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا۔ آپ نے اگر میری مدد کی، چاہے مجھے اس کی حاجت ہو یا ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن میرے دل میں آپ کی ہمدردی، آپ کے تئیں نیک خیالات، نیک جذبات دل میں آئیں گے۔ اگرچہ مجھے اس مدد کی یا حاجت کی ضرورت نہ ہو، لیکن پھر بھی میں آپ کا بھلا چاہوں گا۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ کو ہمارے دین کی ہماری محنتوں کی یا ہماری مدد کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے دین کے حامی، مددگار، معین، پھیلانے والے بن گئے تو اللہ رب العزت والجلال کی تائید ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ایسے مددگار بن جاؤ کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، اپنے حواریوں سے کہا تھا۔ حواری کہا جاتا ہے نیک اور مخلص، وہ نیک اور مخلص جو اپنے قول اور فعل میں مخلص ہوں۔ یہ لقب در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کچھ لوگوں کا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کا ساتھ دینے والوں کو صحابہ یا صحابی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مددگاروں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ حواری در حقیقت اس کے معنی آتے ہیں، لفظی معنی کپڑے کو دھو کر اسے صاف ستھرا اور اجلا کر دینا۔ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی ساتھ دینے والے مشہور قول کے مطابق وہ دھوبی تھے، کپڑے صاف کرنے کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قوم یعنی یہ چند لوگ جن کو حواری کہا گیا ہے یہ ندی کے کنارے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے ان کو دیکھا کہ کپڑے دھو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو، آؤ میں تم کو دل کا دھونا سکھاؤں، اور ان کو اپنے ساتھ لیا۔ پھر ایسے ہی سب ساتھیوں کا لقب حواری پڑ گیا۔ یہ کتنے لوگ تھے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے والے؟ لکھا ہے کہ صرف 12 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانیاں دیں۔ کیسی قربانیاں کہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑا، دین کے لیے سفر کیا، بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں، ان کو برداشت کیا۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی، وہ کسی سے کچھ لیتے دیتے نہ تھے۔ اللہ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی دعاؤں میں بڑا اثر رکھا تھا، بیمار تندرست ہو جایا کرتے تھے، اور ان حواریوں کی کوشش اور جان کا محنت کی وجہ سے بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن بہت سے منکر ہوئے۔ بہرحال اللہ نے یہاں آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان ایسے لاؤ یا اللہ کے معین و مددگار ایسے بنو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ان کے حواری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی دین کو جب یہ آیت سنی اس سے بڑھ کر محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ آپ کے صحابہ اس دین کو لے کر پہلے عرب کے اندر محنت کی، عرب سے نکل کر اسپین، یورپ اور افریقہ کے ممالک میں پہنچا دیا، اور ادھر ہندوستان، چین، ایران اور ترکمانستان، غرض یہ کہ کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جہاں اللہ کے دین کی معین اعانت اور مدد کرنے کے لیے ان حضرات نے سفر نہ کیا ہو۔ بہرحال حضرات صحابہ اکرام نے اس آیت پر عمل کی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے نحن انصار اللہ، کون ہے جو ہمارا معین و مددگار ثابت ہو؟ لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، اس وقت ان کے چلے جانے کے بعد ان کی قوم کے اندر 3 طبقے ہو گئے۔ ایک تو کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ خدا تھے، آسمان پر تشریف لے گئے۔ ایک کہنے لگا، ایک طبقہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک طبقہ یہ تھا جو کہتا تھا نہیں وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے اپنے بندے کو واپس بلا لیا۔ فآمنت طائفہ، تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک طبقہ وہ تھا جو ان پر ایمان لایا، وکفرت طائفہ، اور ایک طبقہ بلکہ بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ منکر رہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور پیغمبر اور اللہ کے ایک ہونے کے منکر رہے۔ صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ایمان لایا۔ بہرحال جو منکر تھے ان کا مقابلہ اہل ایمان سے ہوا، بالآخر اہل ایمان مغلوب ہوئے۔
تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ دین عیسیٰ، اللہ کا دین مٹتا جا رہا ہے، آپ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوا۔ اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی۔ یعنی جو تھوڑے سے مسلمان رہ گئے تھے، بہت مٹھی بھر چند لوگ رہ گئے تھے بنی اسرائیل میں سے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کا دین مٹ جائے گا، حالانکہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے سچے دین پر عمل کرنے والے۔ اللہ نے ان کی مدد کی، بالآخر ایسی مدد کی کہ دشمنوں پر ان کو غلبہ عطا فرمایا اور اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے اور وہ بہت صاف ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت اترتی ہے، یا اللہ کی تائید اس وقت اترتی ہے جب اطاعت کا جذبہ ہو، اور جب اطاعت نہ ہو اور غفلت بڑھ جائے، یا آدمی یہ سوچے کہ مسلمان بالآخر مغلوب کیوں ہو رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کے اوپر عمل نہ ہو، اور پھر سوچیں کہ ہماری مدد کیوں نہیں آ رہی ہے یا غلبہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اطاعت میں کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے۔ آخری جملے کے آخری مضمون پر اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دشمنوں پر غلبہ اللہ کی تائید سے ہوتا ہے، اور اللہ کی تائید اللہ کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ بغیر اطاعت کے تائید نہیں ہو سکتی، اور بغیر تائید کے اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کی تائید اگر حاصل کرنی ہے تو اطاعت حاصل کرنی پڑے گی، اور اطاعت اگر حاصل ہو گئی تو غلبہ حاصل ہوگا۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ صف کے آخر کے جملے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، یعنی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا جو ان پر ایمان لائے۔ میں نے بتایا کہ یہ حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا لقب تھا، جس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ یا صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جب وہ مایوس ہو گئے، لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو کہا تھا کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنیں گے؟ لکھا ہے کہ ایسی تائید کرنے والے صرف 12 آدمی نکلے تھے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا، یعنی 12 آدمیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے، ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی،
نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے، یعنی اہل ایمان غالب آئے۔